السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کے سپر سٹار شان شاہد کی والدہ نیلو بیگم کی ایسی یاد، ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جس نے نیلو کو ایک الگ انداز سے دنیا میں امر کر دیا۔ نیلو بیگم پر نواب افکالہ باغ نے کیسے تشدد کروایا اور نیلو نے کیا کیا، یہ سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عام عوام پسند تو کرتی ہے، ان کے کام کو سراہتی بھی ہے، مگر شوبز کے ان لوگوں کے متعلق اکثر عام لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی۔ خاص کر فلموں ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے کردار کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ان کے خلاف فحش باتیں کی جاتی ہیں۔ مگر آج ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کی جس ہیروئن کی بات کر رہے ہیں، ان کی پہچان ان کی پاک دامنی کا ثبوت دیتی نظر آتی ہے۔ نیلو بیگم وقت کے حاکموں کے سامنے جھکی نہیں، بلکہ اپنے کردار کی بلندی کے لیے بنا کسی کی مدد کے ان کے سامنے ڈٹ گئیں کہ نیلو نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، مگر اپنی عزت گنوانا نہیں۔ حقیقت میں اس ہیروئن کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہ کہانی سن کر نیلو کو سلام پیش کریں گے۔ ناظرین، نیلو 1940 میں سرگودا کی تحصیل بھیرہ میں پیدا ہوئی۔ نیلو بیگم کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے تھا اور ان کا اصل نام پروین الیگزینڈر تھا۔ انہیں فلمی دنیا میں نیلو بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں لاہور میں فلمائی جانے والی فلم بھوانی جنکشن سے انہوں نے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ یہ فلم پہلے انڈیا میں بننی تھی، مگر وہاں کی حکومت اس فلم کی حقیقت پر مبنی کہانی کو برداشت نہ کر سکی اور فلم کی اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے اس فلم کی ٹیم پاکستان آ گئی اور پاکستان میں یہ فلم شوٹ ہوئی۔ ناظرین، نیلو بیگم نے ایک کے بعد ایک کامیاب فلم دی اور پھر ان کا وجود پاکستانی فلموں کے لیے ناگزیر ہو گیا۔ نیلو بیگم پر کئی مشہور گانے فلمائے گئے، جن میں فلم 7 لاکھ کا ایک گانا آئے موسم رنگیلے سہانے بھی شامل ہے۔ یہ گانا آج کل کی نسل میں بھی بہت مقبول ہے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے دیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا کلمہ۔ 1967 میں ہونے والے ایک واقعے نے نیلو بیگم کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ ناظرین، ایوب خان کا دور حکومت تھا اور اس دور میں شاہ ایران پاکستان آئے ہوئے تھے۔ نواب افکالہ باغ نے نیلو بیگم کو کہا کہ وہ شاہ ایران کے سامنے رقص پیش کرے۔ نیلو کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کیونکہ وہ کوئی طوائف نہیں تھی، اس لیے نیلو نے شاہ ایران کے سامنے ناچنے سے انکار کر دیا۔ فرعونی سا غرور رکھنے والے حاکم یعنی نواب افکالہ باغ نے اس انکار کو حکم عدولی کی گستاخی سے تعبیر کیا اور نیلو کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نواب افکالہ باغ نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ نیلو کو گرفتار کرے۔ پولیس نے نیلو پر تشدد کیا اور ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ناظرین، نیلو اپنی اس تذلیل، اس بے عزتی سے سخت دل برداشتہ ہو گئی اور نیلو نے خودکشی کے ارادے سے کئی خواب آور گولیاں پھانک لیں، یعنی نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصداق اللہ نے نیلو بیگم کو بچا لیا۔ اس وقت کے ایک بڑے انقلابی شاعر حبیب جالب کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے نیلو کے عنوان سے ہی ایک مشہور زمانہ نظم لکھی، جس کے چند اشعار پیش ہیں۔ تو کہ نا واقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر، سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے، اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھ کو بازار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش، پھر نہ تعزیز تجھے ہوش میں لایا جائے۔ ناظرین، حبیب جالب کی اس نظم کو پھر بعد میں بننے والی فلم زرقا میں نیلو بیگم پر ہی فلمایا گیا۔ اس واقعے کے بعد نیلو بیگم کی اس جرت اور بہادری اور اپنی عزت بچانے کی خاطر مرنے تک کی کوشش سے متاثر ہو کر ہدایت کار اور کہانی نویس ریاض شاہد نے نیلو بیگم کو شادی کی پیشکش کی، جسے نیلو نے بھی قبول کر لیا اور وہ دونوں شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے۔ ریاض شاہد نے نیلو کا اسلامی نام عابدہ رکھا، یعنی نیلو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ریاض شاہد سے شادی کے بعد وہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھیں۔ نیلو نے فلم زرقا کے بعد فلمی دنیا کو خیرآباد کہہ دیا اور گھریلو زندگی گزارنے لگی۔ نیلو کی پہلی بیٹی کا نام زرقا ہے اور 2 بیٹے، شان شاہد جو کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے سپر سٹار ہیں، اور دوسرا بیٹا اعجاز شاہد جو کہ کاروباری شخصیت ہیں۔ نیلو بیگم کے شوہر یعنی ریاض شاہد بلڈ کینسر جیسی موذی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، تو نیلو کی ایک بار پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فلمی دنیا کا رخ کرنا پڑا۔
ان کی پہلی فلم سپر ہٹ ہوئی۔ ان کے پہلے دور کی فلموں میں عزت، سلطانہ ڈاکو، انقلاب، سردہ بدلہ اور میرا نام پاٹے خاں وغیرہ بہت ہی مشہور و مقبول فلمیں ہیں۔ نیلو بیگم نے تقریباً 134 فلموں میں کام کیا۔ ماضی کی اس معروف و مقبول اور غیرت مند اداکارہ نے 31 جنوری 2021 کو وفات پائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نیلو کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔